باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح، ٹھیک ہے جی، تکبیر تحریمہ کے وقت جو ہے نا ہاتھ اٹھانا، یہ سنت ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، ٹھیک ہے جی، کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے کاندھوں تک، ٹھیک ہے جی، اور آپ علیہ السلام نے نماز کی ابتدا فرمائی جب، اچھا، کاندھوں تک ہاتھ اٹھائے، اور ایک ہے کہ کان کی لو تک، دونوں ٹھیک ہے، کاندھوں کے برابر بھی ہاتھ ہو جائیں، اور دوسرا ہے کہ کان کی لو تک بھی چلے جائیں تو کوئی نہیں۔ ہم اکثر اہل سنت جو ہے کان کی لو تک جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، انگوٹھا جو ہے ہمارے کان کی لو کو جا کے ٹچ کرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب آپ علیہ السلام رکوع کے تکبیر کہتے ہیں یا سر اٹھاتے تو پھر بھی آپ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ایدن، اسی طرح، تو اس کو کہتے ہیں رفع یدین۔ رفع کہتے ہیں اٹھانا، یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، ٹھیک ہے۔ پہلا اتفاق یہ تمام کے نزدیک آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں افتتاح کے قریب، دوسرا اختلافی ہے، تو رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا، رفع دین کرنا، اس کے بارے میں، اچھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر، ٹھیک ہے، یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور دو سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، اور حضرت انس سے روایت ہے دیگر کتابوں میں کہ آپ دو سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو کہ آپ علیہ السلام نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے کاندھوں تک ہاتھ برابر چلے گئے، اور اسی طرح جب آپ نے رکوع کیا، رکوع کے لیے گئے تو آپ علیہ السلام نے تکبیر کہی اور ہاتھ اٹھائے، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے جب سجدے سے تکبیر سے آپ علیہ السلام نے سر اٹھایا، تب بھی آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے جی۔ مالک بن ویرس کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، جب رکوع کا ارادہ کیا آپ نے ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے جی، اور رکوع سے سر اٹھایا آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اسی طرح آپ علیہ السلام نے کیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی اسی طرح کہ آپ علیہ السلام نے رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ آپ علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نماز میں داخل ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھائے، جب رکوع کے لیے آپ گئے تو ہاتھ اٹھائے، جب رکوع سے اٹھے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے جی۔ اور وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ دو رکعتوں کے بعد اب کھڑے ہوئے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، ٹھیک ہے جی۔ 35، 36، 37، 38، 39، یہ 5 احادیث اس بارے میں کہ آپ علیہ السلام نے شروع میں ہاتھ اٹھائے، پھر آپ رکوع کو گئے تب آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اور اس روایت میں کہ آپ علیہ السلام دوسری رکعت کے بعد جب آپ اٹھے تو آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ تو پہلا جو اتفاقی ہے، باقی میں اختلافی ہے کہ کیا یہ سنت دائمہ ہے، سنت ہے دائمہ ہے کہ نہیں، تو ہمارے ہاں نزدیک یہ ہے کہ یہ دائمہ نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے کیا، بعد میں آپ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا، مستقل آپ علیہ السلام نے اس کو نہیں کیا۔ ایسے بہت سارے کام ہیں جو آپ علیہ السلام نے نماز میں کی اور بعد میں اس کو ترک کر دیا، مستقل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اہل سنت احناف اس چیز کے قائل ہیں، اور ہمارے پاس دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابی جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ بتاتے ہیں، 258 نمبر حدیث ترمذی میں، تو آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور بعد میں ہاتھ نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کے صاحب النعلین والسادہ صحابی ہیں جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں، ابراہیم نخعی بڑے تابعی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ وائل بن حجر نے یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ وائل بن حجر نے ایک مرتبہ دیکھا ہے نا، عبداللہ بن مسعود نے 50 مرتبہ نبی علیہ السلام کی نماز کو دیکھا ہے، جب وہ نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے، بعد میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ صحابی نے جو ہے کوفے میں چلے گئے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا تو آپ کوفے میں چلے گئے، تو آپ کوفے میں جا کے آپ نے لوگوں کو نماز سکھائی اور نماز پڑھائی،
تو آپ نے یہ بتایا کہ رفع دین نہیں ہے۔ اچھا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے کہ آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ پہلی بار تو ہاتھ اٹھاتے تھے، بعد میں نہیں اٹھاتے تھے، اور یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کم از کم 15 شاگرد جو تھے وہ نماز پڑھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رفع الیدین کرتے ہوں اور ان کے شاگرد نہ کرتے ہوں؟ لا محالہ وہ حضرت علی کے عاشق تھے، محب تھے، آپ کے مطیع تھے، آپ کے شاگرد تھے، تو یہ کنفرم ہے کہ حضرت علی کے شاگرد نہیں کرتے تھے تو آپ بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ علیہ السلام باہر سے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نماز میں رفع دین کر رہے تھے تو آپ نے اسے منع کر دیا۔ تو ہمارے نزدیک یہ کیا ہے، منسوخ ہے کہ آپ نے کیا، بعد میں آپ علیہ السلام اس کو کیا کر دیا، منع کیا۔ صحابہ نے جو دیکھا وہ بیان کیا، جیسے میں نے پیچھے حدیث پڑھی، آگے بھی آئیں گی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تم نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ حدیث ہے، صحابہ نے بتائی، لیکن آخری عمل کیا تھا آپ علیہ السلام کا؟ آپ علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے تھے پیچھے، اور پیچھے اس کے صحابہ کرام علیہ رضوان کھڑے ہوئے تھے، تو وہ سارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ واضح طور پر کہ آپ علیہ السلام کے عمل سے کیا ہو گیا، منسوخ۔ یہاں تو قول موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا اس سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ علیہ السلام نے عمل کیا اور بعد میں اس کو ترک کر دیا۔ تو ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا، مستقل کیا ان سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ مسلم میں 968 ہے، اس سے آپ علیہ السلام کی ممانعت کا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عبداللہ بن مسعود جو ہمیشہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو آخر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، نبی علیہ السلام کو غسل بھی حضرت علی نے دیا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک یہ عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان کی کتاب المدونۃ الکبریٰ کہ نماز میں رفع دین کیسا ہے، آپ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ ساری زندگی حضرت مالک جو ہے نا، امام مالک، وہ مدینے میں گزاری انہوں نے، ایک ہی حج کی ہے اور پھر ہمیشہ مدینے میں رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسے کو جانتا ہی نہیں، یعنی کہ وہاں معمول ہی نہیں تھا، یہ ختم ہو چکا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نہیں تھا۔ پھر ایک علم کا شہر تو مدینہ تھا، دوسرا کوفہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ میں رہتے تھے، تو وہاں بھی نماز جو ہے نا رفع دین کے بغیر ہوتی تھی۔ حضرت علی خود فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود، اور کوفہ میں جائے امام ابراہیم نخعی، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جو محدثین، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ بہت سارے اہل علم صحابہ اور تابعین کا یہ عمل ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ رفع دین بعد میں نہیں ہے۔ تو جو رفع دین کرتے ہیں وہ اس کو مستحب سمجھتے ہیں، فرض اور واجب نہیں سمجھتے، لیکن پاکستان کی اور انڈیا کے جو اہل حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وہ سمجھو کہ ایک ایسا حکم ڈال رہے ہیں جو کہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنے والے کی نماز نہیں ہوتی، ناقص ہوتی ہے، تو بھائی صحابہ تو نہیں کر رہے، اور نہیں ہوتی، فرض تو ہے نہیں۔ آگے حدیث آئے گی، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، 6667 حدیث بخاری میں، اور یہاں بھی اس کا حصہ آئے گا کہ آپ علیہ السلام نماز بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں کونے میں، تو ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، آپ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ گیا نماز پڑھ کے پھر آیا، اپنے فرمایا نہیں، نماز دوبارہ پڑھو۔ پھر آیا، عرض کیا، آپ نے سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا، فرمایا دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ عرض کیا رسول اللہ کس طرح نماز میں پڑھوں گا؟ آپ نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ قرات کرو، اور رکوع کرو، سجدہ کرو، یہ چیزیں لازمی ہیں۔ تو نماز میں جو چیزیں لازمی تھی وہ آپ نے بتا دی، اگر یہ فرض ہوتا رفع دین کرنا تو آپ علیہ السلام ضرور بتا دیتے، ٹھیک ہے۔ بلکہ جو علماء ہیں اہل حدیث کے، اسلام 360 میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، تو مستحب پہ لڑنا جھگڑنا اور اتنا شور مچانا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اور مرنے کٹنے پہ آنا، یہ ایک بدعت کہلاتی ہے، کہ ایسے عمل کی طرف لڑنا جو کہ ان کے نزدیک مستحب ہے، ہمارے ہاں منسوخ ہو گیا نا، ان کے نزدیک مستحب ہے، اگر وہ چھوڑ بھی دیں تو ان کی نماز ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں یہی ہے کہ جو
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک ہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ امام مالک تو کہتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ حدیث ان کو پہنچی تو انہوں نے ان احادیث پر عمل کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہمیشہ آپ علیہ السلام کا صحابہ ساتھ رہے ہیں، تابعین بعد میں صحابہ کے ساتھ رہے، انہوں نے نماز میں رفع الیدین نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، دلائل ہے۔ اگلا باب یہ کہ ہاتھ آپ نے کہاں رکھنا ہے۔ باب وضع الیمنی علی الیسری، دائیں ہاتھ آپ نے بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے۔ سعد بن سعد کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں کلائی پہ رکھے نماز میں، ٹھیک ہے۔ تو دائیں ہاتھ بائیں کلائی پہ رکھے، تو آج کل کے اہل حدیث ذرا جو دائیں کلائی بائیں کلائی پہ رکھتے ہیں، ہاتھ نہیں، ہاتھ ہوتا ہے یدن، ہاتھ، وہ ہاتھ نہیں رکھتے بلکہ کلائی کلائی پہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں ہاتھ رکھنے کا ہے، جب ہاتھ رکھیں گے نا ہاتھ پہ اور گھٹ کو پکڑ لیں گے، 3 انگلیاں آپ کی کلائی کی طرف چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اس پر میری پوری تحقیق ہے، میرا جو تھیسس ہے، تو اس پر یہ پورا اس کو کور کیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے اس طرح کہ آپ کا جو دایاں ہاتھ تھا بائیں ہاتھ کو پکڑتا تھا، اس کا جو گٹ ہے، جو جوڑ ہے، کلائی اور ہاتھ کا جو جوڑ ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دائیں بائیں انگوٹھا اور چھوٹی انگلی اس سے پکڑ لیتے، اور 3 انگلیاں جو وہ کلائی پہ ہوتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں کلائی پہ، یعنی کہ ہاتھ پہ بھی ہے، ساتھ میں کلائی پہ بھی چلا گیا، اور یہ ناف کے نیچے آ گیا آتا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ نبی علیہ السلام، حضرت نافع کہتے ہیں کہ نافع نے ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا اور ناف کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ یہ مرد حضرات کے لیے ناف کے نیچے رکھنا یا ناف پر رکھنا۔ امام ترمذی نے اس میں کہا کہ اس میں وسعت ہے کہ آپ ناف کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا ناف کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات جن کا پیٹ بڑا ہوتا ہے تو وہ ناف کے اوپر بھی ان کا آ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور ناف کے نیچے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ مستحبات میں کیا ہے، شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نماز کے ہی اندر میری اصلاح فرمائی کہ آپ نے میرا دائیں ہاتھ اوپر کر دیا اور بائیں ہاتھ پہ رکھ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہو اور ناف کے نیچے ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اہل حدیث حضرات جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں۔ جب آپ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے تو وہ آپ کی کیسے آپ عمل کریں گے کہ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ جب آپ رکھیں گے تو عجیب سا لگے گا، ٹھیک ہے، اور مستقل مزاجی آپ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو امام مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ خاص طور پر جب نفلی نماز ہو تو اس میں لمبا قیام ہوتا ہے، آپ چھوڑ کے بھی کھڑے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو زیادہ ترجیح دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں وسعت ہے، اس میں جھگڑا اور لڑائی والا معاملہ نہیں ہے، جس کو جو پسند آئے۔ تو ہمارے جو فقہا ہیں جن کی زیادہ ریسرچ، وہ کہتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا۔ ابن زبیر جو ہے نا وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، تو اس کو امام مالک نے لیا ہے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ہے حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہو۔ تو بہرحال انہوں نے ایک صحابی کے اس قول کو لیا ہے، اور یہ ایک لڑائی کا مقام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جواز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ ناف کے نیچے رکھیں مرد حضرات۔ جو عورتیں ہیں انہیں سینے پہ رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی پردہ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ اس انداز سے نہ کھڑی ہوں جس طرح کا بے دھڑک آدمی کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کو سجدے کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنے بازو بچھا کے اور بالکل چپک کے سجدہ کریں، اس میں ان کے لیے کیا ہے، پردہ ہے۔ رکوع میں بھی اس کے لیے ہے کہ بس اتنا ہاتھ بڑھائیں کہ رکوع تک پہنچ جائے، بس اتنا وہ رکوع کریں، مردوں کی طرح نہیں بالکل سیدھے کھڑے ہو کے، اور جو کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں پردے کا اہتمام ہے۔ اس پر مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو کتابیں بڑی کارآمد ہے، تفہیم المسائل، تو اس کی آپ نے پی ڈی ایف بھی لے لیں، اس میں اس طرح کے کافی مسائل اختلافی کا ذکر بھی، اور جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا اس میں بھی اس ٹاپک کو میں نے کافی ایڈریس کیا ہے، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ رکھنا، ناف کے نیچے رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں ہمارے
کور کی الحمدللہ۔ اگلا باب یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا رکوع تمہارا خشوع مجھ پر جو ہے نا وہ مخفی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میرا منہ صرف قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ تو رکوع دیکھنے والا تو، خشوع تو ہوتا ہے وہ دل کا، کہ آپ تسلی سے یکسو اگر نماز پڑھیں، وہ بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نماز میں اچھی طرح رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آپ کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے۔ اگلا باب یہ کہ باب ما یقول بعد تکبیر، تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر یہ اللہ اکبر، یہ تکبیر کہنا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز کی افتتاح تکبیر ہے اور اختتام سلام ہے، تو اللہ اکبر۔ اب اس میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر ہی کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے اللہ اعظم، اللہ اجل بھی کہہ دیا تب بھی نماز کیا ہو جائے گی، شروع ہو جائے گی، لیکن ترجیح اس کو ہے اللہ اکبر کہنے کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت آپ علیہ السلام، ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نماز شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ اچھا، یہاں ثنا کا باب، یہاں ثنا چھوڑ گئے امام صاحب، ٹھیک ہے۔ تو ثنا کے الفاظ جو ہے نا وہ شاید آگے آئیں گے، بہت سارے الفاظ ہیں ثنا کے، ٹھیک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہاں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، یہ بھی آئے گا۔ تو ہمارے یہاں زیادہ جو ترجیح ہے وہ ان کلمات کو ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اس کو زیادہ آپ علیہ السلام نے معمول بنایا۔ باقی بھی اگر کوئی ثنا کے الفاظ کہتا جو احادیث میں آئے ہیں تو وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو ثنا کے بعد شروع کر دینا سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے جی۔ تو بیچ میں بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنی، تو پتہ چلا کہ اونچی آواز سے جب قرات کی جائے گی بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھی جائے گی، تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ سورہ نمل کی آیت کا ایک جز ہے، لیکن ہر سورت کا جز نہیں، یہ صرف دو سورتوں کو الگ کرنے کے لیے بیچ میں بسم اللہ لکھی گئی ہے۔ تو الحمدللہ سے آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر عمر جو ہے نماز شروع کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ابو ذرا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہ آپ علیہ السلام دو سکتے فرماتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان، یہ آگے اب بات، دو سکتے، یسکت بین تکبیر و بین قرات، ٹھیک ہے۔ یسکت بین تکبیر، یہاں ایک ہے، آپ سکتہ فرماتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان، اللہ اکبر، پھر آپ علیہ السلام خاموش رہتے، یعنی ہمیں آواز نہیں آتی تھی، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے وہ قرات فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ رک جاتے ہیں، تو فقل، تو میں نے کہا میرے ماں باپ یا رسول اللہ پر قربان ہو، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، میرے درمیان اور خطاؤں کے درمیان جتنا مشرق اور مغرب کی دوری، اتنی دوری کر دے کہ میں گناہ کے قریب ہی نہ جاؤں، اور میرے خطاؤں کو دھو دے، جس طرح نقل من خطا، اس طرح دھو دے جیسے سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے اور اس سے میل کچل ختم ہو جاتا ہے، اور میری خطاؤں کو دھو دے پانی سے اور برف سے اور اولوں سے۔ تو یہ آپ علیہ السلام دو، یعنی یہ سکتہ فرماتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر اور قرات کے درمیان ہم ثنا پڑھتے ہیں، تو یہ بھی ثنا کے الفاظ ہیں، اللہم باعد بینی، یہ بھی اگر کوئی کہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن پھر فقہاء اور محدثین نے ایک نماز کا طریقہ بیان کر دیا تاکہ عام و خاص اس طریقے پہ چلے اور آسانی ہو جائے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بزرگوں کے لیے بھی یہ نماز کا ہے۔ اگر آپ 10 جو ہے نا وہ دعائیں انہیں یاد کر کے کہیں گے نا، یہ 10 یاد کر کے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی کیے، یہ بھی کی، یہ بھی کیے، کنفیوز ہو جائیں گے، تو آپ انہیں ایک طریقہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھ لے اب، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں، اور اس کو سورہ فاتحہ پڑھیں۔ نماز کا ایک طریقہ لکھ دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز میں تو آپ علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں، ساری دعائیں لکھیں گے تو ایک عام آدمی کنفیوز ہو جائے گا۔ یہ فقہا کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ بچپن سے ہمیں وہ نماز کا طریقہ بتاتے رہے، سکھاتے رہے، کتابیں آئیں، تو اس لحاظ سے اگر کوئی
4 लफ्ज पढ़ ले तो वो तनकीद ना करे कि लो जी इन्होंने तो ये नहीं लिखा। करते हैं कुछ लोग, भाई सुबहान अल्लाह हम सारी जिंदगी पढ़ते रहे, उनको इस दुआ का पता ही नहीं चला। भाई पता है उन्हें, उन्होंने लोगों की आसानी के लिए फिक्र कहते ही समझ और बूझ को कुरान और हदीस से मसाइल का उन्होंने इस्तेमाल किया, मसाइल निकाले और आम फहम अंदाज में बयान की, उसे फिक्र कहते हैं। उन्होंने वो बयान किया। अब आप और बहुत सारी दुआएं आपको मिल जाएंगी, एक नहीं आपको 40 दुआएं मिल जाएंगी। तो आपने 40 की 40 पढ़नी है, आवाम को कंफ्यूज करना है। हाँ, जो आगे पढ़ गया है, सीख गया, वो जितनी चाहे पढ़े, लेकिन आम आवाम के लिए, बच्चों के लिए समझाया ये गया कि आपने सूरह अपना तकबीर कहनी है और उसके बाद सना पढ़नी है और उसके बाद सूरह शुरू कर देनी है। ठीक हो गया। तो ये उन फितनों का रद्द भी आप कर सकते हैं, ये चीजें होती हैं। आगे एक नमाज का जिक्र है, नमाज कुसूफ, जो कि सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। अस्मा बिन अबी बकर इसकी रिवायत करती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इसकी नमाज पढ़ाई। आपने क़ियाम फरमाया, बड़ा लंबा क़ियाम, बहुत तूल क़ियाम। फिर आपने रुकू किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर आपने दोबारा खड़े होकर क़ियाम किया, रुकू के बाद खड़े हो गए, फिर आप अलैहिस्सलाम ने रुकू किया, सर उठाया, फिर सजदे के लिए गए। अब इसमें 2 किरात हैं और 2 क़ियाम हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि मतलब दो रुकू नहीं होते। अब अल्लाह अकबर कह के आप रुकू को चले जाते हैं, समी अल्लाह लिमन हमिदा, फिर आप सजदे को चले जाते हैं। तो यहाँ आप ये बताती हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने क़ियाम किया, फिर रुकू किया, फिर खड़े हो गए, फिर रुकू किया। अच्छा, दीगर अहादीस में आपको मिलेंगे, हमने दोहरा सही मुस्लिम में पढ़ा था कि 3 रुकू भी हैं, 4 रुकू भी हैं। अब एक रकात में 1 रुकू होता है, तो उसकी वजह ये बनी कि ये जो नमाज थे इसमें लंबा क़ियाम था। तो बाद उलमा ये कहते हैं कि वो पीछे वाले जो खड़े थे ना, अस्मा तो पीछे खड़ी थी, इतना लंबा क़ियाम था, तो वो समझते थे कि अब जो है वो रुकू हो गया। वो फिर वो रुकू से उठते हैं, खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अब दूसरा क़ियाम हो गया। तो अब इन अहादीस में इस्तिराब है, इस्तिराब एक मुस्तरिब रिवायत है, जिसमें 2 रुकू, 3 रुकू, 4 रुकू। तो फ़ुक़हा अहनाफ कहते हैं कि आपने उसी तरह नमाज कुसूफ, सूरज ग्रहण की नमाज पढ़नी है, जैसे कि 2 रकात फजर के पढ़े जाते हैं। आपने 3-3 रुकू, 4-4 रुकू ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये क्योंकि इनमें इसमें यहाँ में 2 रुकू है, फिर दीगर अहादीस में 3 है, कभी 4 है। तो अब इस्तिराब आ गया कि भाई कितने रुकू करने हैं। तो उसका हल ये कि भाई आम रूटीन में जो नमाज पढ़ी जाती है उसी तरह आपने क्या पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। ठीक है जी। आगे भी इसमें है कि चलो वो आगे हदीस आ जाएंगी। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम ने जोहर और असर के अच्छा, यहाँ अगला बाब है कि आप नमाज की हालत में जो है ना, वो आपने आसमान की तरफ नहीं देखना। ठीक है जी। अच्छा, आप अलैहिस्सलाम इसी में, इसी के साथ मिलती जुलती ये हदीस है इसी में, कि आप अलैहिस्सलाम जब नमाज कुसूफ फरमा रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद सहाबा ने अर्ज किया, रसूल हमने आपको देखा, आपने कोई चीज ली, ठीक है, फिर आप पीछे हटे, तो आप अलैहिस्सलाम मैंने जन्नत को देखा और वहां से मैंने एक खोशा जो है ना अंगूरों का वो लेना चाहा। अगर मैं वहां से उसको ले लेता, तुम उसको खाते, क़यामत तक खत्म ना होता। क्यों खत्म ना होता? जाहिर है जन्नत की चीज है, जन्नत की चीज फना नहीं होती, तो खत्म ना होता। तो फिर मैंने उसको रहने दिया। तो यहाँ तक आपकी रसाई है कि जन्नत आप देख रहे हैं और जन्नत से अगर आप चाहें तो खुशहाबी उठा लें और पकड़ लें। ठीक है जी। अच्छा, अगला जवाब ये कि आपने नमाज के, आपने फरमाया तो उस उन लोगों का क्या हाल है जो नमाज की हालत में आसमान की तरफ देखते रहते हैं। फिर आपने सख्ती फरमाई कि कहीं उनकी आंखें ना उचक ली जाए, उनकी बसारत ना खत्म हो जाए। तो नमाज के दौरान आपने जहाँ सजदा है, मुस्ताहब ये है कि सजदे की जगह आप देखते रहें, आसमानों की तरफ ना देखें। हाँ, दुआ मांगते हो आप आसमान की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि आसमान दुआ का केवल आसमान है। तो अदरवाइज नमाज की हालत में आप ये काम नहीं कर सकते कि आप आसमान की तरफ देखें। ठीक है जी। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, नमाज में ये जो बीच में इल्तिफात हो जाता है कभी इधर उधर, फरमाया ये कि शैतान का काम है, शैतानी अमल, इससे अपने क्या करना है, बचना है। ठीक है ना। आप अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, तो नमाज में आपने जो लिबास पहना हुआ था उसमें कुछ रंग, उसमें कुछ किया हुआ था, यानी कि नक्श निगार किए हुए थे इस तरह
تو آپ نے اس کو اتارا فوراً ہی، فرمایا اس کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور وہاں سے دوسرا کپڑا لے آؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف جائے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا بھی اسی طرح کہ آپ علیہ السلام نے نماز کے دوران دیکھا کہ کسی نے قبلے کی طرف تھوکا ہے تو آپ نے اس کو رگڑا، فرمایا کہ اس طرح نہ کرو، پیچھے بھی ہم نے اس چیز کو ہم نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آخری جو دن تھا آپ علیہ السلام کا زندگی کا، اس کا یہاں ذکر اس حدیث میں، اور مسلم میں بھی یہ حصہ ہے کہ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں جب صحابہ پڑھ رہے تھے نا فجر کی نماز، ایک حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حجرے کا کپڑا ہٹایا جو حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے، تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ مسکرائے، اور مسلم میں یہ کہ ایسی مسکراہٹ تھی آپ کی، ایسی چمک تھی جیسے کہ ورق مصحف جو ہوتا ہے نا وہ چاندی کا چمک رہا ہوتا ہے نا، ایسے آپ علیہ السلام چمک رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹے کہ شاید آپ علیہ السلام تشریف لائیں، نماز پڑھائیں، تو جب آپ نے دیکھا کہ صحابہ سارے میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ نماز ہی نہ بھول جائیں، تو پھر آپ نے کپڑا نیچے کر دیا، فرمایا نماز کو مکمل کر لو، ٹھیک ہے۔ تو اسی دن آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مسلم میں روایت ہے 409، اس میں پھر مزید کہ آپ علیہ السلام کے چہرے کی اور سرنگت کا اور حسن کا بھی ذکر ہے کہ اس طرح صحابہ پھر اس طرف متوجہ ہو گئے۔ اگلا باب یہ ہے کہ وجوب قرات، امام بخاری کہتے ہیں یہ جو ہوتا ہے نا یہ باب ہوتا ہے، یہ باب یہ محدث کی اپنی رائے ہوتی ہے، اس کا اپنا مذہب، اس کا طریقہ جو ہوتا ہے اس لحاظ سے باب باندھتا ہے۔ امام بخاری باب باندھتے ہیں کہ قرات کرنا واجب ہے امام کے لیے، مقتدی کے لیے، تمام نمازوں میں، سفر میں ہو، گھر میں ہو، جہری ہو یا آہستہ سے نماز پڑھے، تمام امام بھی قرات کرے گا اور مقتدی بھی قرات کریں گے۔ تو یہ امام بخاری نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے، آگے ہمارے پاس دلائل ہیں کہ قرآن پاک میں جب قرآن پاک پڑھا جائے تو خاموش رہو، سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام جب قرات کرے خاموش رہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اور بہت سارے ہمارے پاس کیا ہے دلائل۔ حضرت زید بن ثابت سے پوچھا گیا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا کیا کرنا چاہیے، فرمایا بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، 1298 نمبر یہ روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرات سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور امام کے پیچھے ہو تو پھر آپ کو قرات کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بھی یہی کہتے ہیں۔ خیر یہ امام بخاری کا اپنا موقف ہے کہ آپ نے امام کے پیچھے قرات کرنی ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں سختوں میں بھی کرنی ہے، مطلب قرات کر رہا ہے نا امام، آپ نے خاموش رہنا، جہاں امام چپ ہو جاتا ہے وہیں تم سورہ فاتحہ پڑھ لو، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ امام کی قرات کیا ہے، مقتدی کی قرات ہے۔ اس پر بھی میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے اس میں اس پہ بھی کافی سارے دلائل دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ بھی ہو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ وہ آگے روایت آ رہی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام پڑھے گا مقتدی سنے گا۔ تو یہ جو ہے نا کہ قرات جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، تو امام کے بارے میں ہے یا منفرد کے بارے میں ہے۔ اور اس حدیث میں کا راوی جو ہے نا وہ مین راوی سفیان ہے، سفیان نے خود کہا ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، امام ابو داؤد لکھتے ہیں 822 نمبر روایت کہ امام سفیان کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا لا صلاۃ اس کی نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، یہ امام کے لیے مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ امام کے لیے منفرد کے لیے ہے، مقتدی تو سنے گا، ٹھیک ہے جی۔ ابن تیمیہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھئی پڑھنا چاہیے، تو ابن تیمیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ گدھے ہیں کہ امام پڑھ رہا ہے پیچھے سننا نہیں چاہتے، امام کیوں پڑھ رہا ہے، قرات کر رہا ہے نا، اس لیے کر رہا ہے کہ تم سنو۔ تو میری ایک مرتبہ ڈیبیٹ ہوئی تھی اہل حدیث حضرات سے، تو میں نے ان کو جب یہ دلیل دی نا، بھائی تمہارے امام کہتے ہیں کہ وہ لوگ گدھے ہیں جو امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، تو بھاگ گئے، کہتے ہیں جی مفتی صاحب نے گستاخی کی۔ میں نے کہا میں نے نہیں کی، میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے الفتاوی، المجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 23 میں وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، خیر یا امام جو ہے وہ بخاری یا ایک واقعہ لائے ہیں، وہ واقعہ بڑا مزیدار ہے، وہ ذرا ہم سنتے ہیں، بسم اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے نا صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ہیں،
ان کو حضرت عمر نے کوفے کی طرف جو ہے نا وہ گورنر بنا کے بھیجا تھا. اس کی روایت کرتے ہیں جابر بن سمرہ، یہ وہ راوی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم رفع الیدین کر رہے تھے نماز میں، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں اہل کوفہ نے شکایت کی سعد کے حضرت عمر کو. جب حضرت سعد کی شکایت آئی عمر کو تو آپ نے ان کو معزول کر دیا. حضرت عمر نے حضرت سعد کو معزول کر دیا، پھر ان کی طرف حضرت عمار کو بھیجا. ٹھیک ہے. اور ان کی جو شکایت تھی وہ یہ تھی کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. دیکھ لو کوفی، وہ کہتے ہیں حضرت سعد جو ہے نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. تو حضرت سعد کو بلا بھیجا حضرت عمر نے، کہا اے ابو اسحاق، یہ آپ کی کنیت تھی کہ بھئی یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں. حضرت سعد نے کہا، ابو اسحاق نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جو نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں. میں ان کو عشاء کی نماز پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتیں تھوڑی لمبی ہوتی ہیں، آخری 2 رکعتیں ہلکی ہوتی ہیں. تو حضرت عمر نے کہا میرا بھی خیال یہی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتے تھے، تبھی باقی 2 رکعتیں ہلکی ہوتی تھیں. تو حضرت عمر نے پھر تفتیش کے لیے 2 بندے یا کچھ لوگ حضرت سعد کے ساتھ بھیج کے نا کوفے کی طرف بھیجے کہ بھائی وہاں تفتیش کریں. سعد بھی ساتھ ہوگا، لوگوں سے پوچھیں بھائی آپ کو کس چیز کی شکایت ہے. تو وہاں کوفے والوں سے پوچھا ان لوگوں نے، کسی نے کوئی یعنی ایسی بات نہیں کی، کوئی مسجد نہیں چھوڑی، ہر مسجد میں گئے. بھائی نماز صحیح نہیں پڑھا رہے صحابی. اب دیکھیں تو اس سے امام حضرات پریشان نہ ہو. اگر کوئی مقتدی کہے نا کہ بھئی یہ امام صاحب فلاں جگہ یہ سجدہ نہیں کرتے، فلاں جگہ یوں، تو یہ بھی یہ بیماری اس زمانے میں بھی تھی، لوگ کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مسجدوں میں گئے، لوگوں نے پھر حضرت سعد کی تعریف ہی کی. ان کا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے، بنی ابس کی مسجد میں، تو ان میں سے وہاں ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور جسے اسامہ بن قتادہ کہتے تھے. اس کی کنیت ابو سعدہ تھی. اس نے کہا ہاں جی اگر تم پوچھتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ سعد جو ہے نا یہ غزوات میں نہیں جاتا. پہلی بات تو یہ جو حضرت سعد ہے نا یہ غزوات میں نہیں جاتے. دوسرا یہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے. تیسرا یہ عدل سے فیصلہ نہیں کرتے. یہ 3 چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت سعد کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسا دیکھیں. حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا، اس نے 3 الزام مجھ پر لگائے ہیں، تو میں اس کے خلاف 3 دعائیں کروں گا. یا اللہ یہ بندہ اگر جھوٹا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ دکھلاوے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ چلو لوگ مجھے دیکھیں گے میں نے اعتراض کی وہ، یا اللہ اس کی عمر اس کی لمبی کرنا، میرے مالک اس کی عمر لمبی کرنا، اور اس کی غربت بہت لمبی ہونی چاہیے. عمر بھی بڑی ہو تو فقر ہو، اس کو غریب ہو، مسکین بن جائے بھلی. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو فتنے میں مبتلا کرنا. ٹھیک ہے جی. تو بعد میں جناب علی پھنس گیا. وہ اسے لوگ پوچھتے تھے ہاں بتا شیخ صاحب کیا حال ہے تیرا، کہتا میں نا پھنس گیا ہوں، حضرت سعد کی جو ہے مجھے بد دعا لگ گئی ہے. وہ کیا تھی بد دعا؟ عبد الملک کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کی جو ہے نا آنکھیں، بڑی عمر ہوگی اس کی، آنکھوں کے اوپر جو ابرو ہوتے ہیں نا وہ لمبے لمبے ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اٹھا کے پھر بات کرتے دیکھتے تھے دوسرے کو، اور فتنے میں اس طرح مبتلا ہوئے کہ اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں لڑکیوں کو چھیڑتے تھے. دیکھو نا، قبر میں اس کی ٹانگیں ہیں تو نظر کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے. پلکیں جھکی ہوئی ہیں، پلکیں اٹھا کے پھر کسی کو بات کرتے تھے، کسی کے ساتھ کسی کو دیکھتے تھے. لیکن اللہ نے ایسے ان کو یعنی فتنے میں مبتلا کیا کہ لڑکیوں کو چھیڑتے تھے، آتی جاتی نوجوان لڑکیاں جو ہیں ان کو چھیڑتے تھے. اب ظاہر چھیڑیں گے لوگوں کو پتہ چلے گا، اس کو ذلیل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے اس کو پھر اس میں ڈالا. اور تو یہ کسی بھی جو ہے نا آدمی پر الزام نہیں لگانا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ امام صاحب پر الزام لگاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، وہ تنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو امام حضرات پریشان نہ ہو، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو حضرت سعد امام صاحب تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا. لیکن جو اس طرح کے ہوتے ہیں وہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. امام صاحب ہیں تمہارے، ادب احترام کرو بھائی، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو، عزت دو ان کو، بتاؤ. ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا ہے کہ مطلب پیچھے سے بدخویاں کرنا، اس طرح کرنا تو یہ غیر مناسب بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا نقصان ہوتا ہے. جی بھائی. میں جو علامہ خاتم حسین رضوی صاحب سے میں نے وہ سنا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم نے
سوال کیا تھا اسی طرح سے. مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کہ وہ سعد بن ابی وقاص سے متعلق حدیث تھی یا سیدنا معاذ بن جبل کے بارے میں، کہ جس میں وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے تلوار میں نے اٹھائی ہے اور سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اور اس طرح سے کچھ وہ 3 باتیں بیان ہاں کرتے ہیں. یہ ہے ان کی شان میں، سب سے پہلے انہوں نے جہاد کے لیے اٹھائی تھی تلوار، سعد بن نبی وقاص. ٹھیک. اچھا، یہاں ایک اور چیز ہے کہ پہلی جو 2 رکعت ہیں وہ میں تو لمبی کرتا ہوں اور دوسری بالکل ہلکی کرتا ہوں. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی فقہا نے نکالا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہے، باقی 2 رکعتوں میں قرات نہیں ہے. اور یہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ آپ پچھلی 2 رکعتوں میں آپ قرات نہ بھی کریں نا تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اس لیے فقہ حنفی میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو جلدی ہو اور ٹائم تھوڑا ہو تو آپ نے بس پہلی میں قرات کر لی، دوسری میں کر لی، تیسری چوتھی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ آپ نے کہا تیسری رکعت میں، پھر کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا کہا، اتنی مقدار ٹھہرے کیونکہ آپ کا قیام ہو گیا تو آپ کی رکعت ہو جائے گی. اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی کا فتویٰ ہے. یہ ریئر چانسز جب ہوتے ہیں، جلدی ہو یا ٹرین جا رہی ہو یا کوئی ایسا پلان یا ایسی کوئی وجہ ہو رہی ہو تو آپ اس فتوے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انجان لوگ ہیں جن کو نہیں پتا تھا کہ لو جو فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے کہ تیسری چوتھی رکعت میں آپ نے قرات نہیں کرنی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی کا فتویٰ یہ ہے اور دیگر صحابہ تابعین کا فتویٰ ہے. تو یہ اسی حدیث کی شرح میں نے پہلے ہی پڑھا ہوا تھا، آج مزید اس کو دیکھا ہے. اسی حدیث کی شرح میں آپ دیکھیں گے نعمت الباری میں بھی، اس میں آپ کو پڑھے پورے دلائل بھی اس کے کیا ہو جائیں گے، مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، تو ظاہر ہے اس کی نماز نہیں ہوگی. تو امام جو ہے نا وہ تو مقتدیوں کا آگے رہنما ہے، مقتدی سنیں گے. یہ امام کے لیے یا منفرد کے لیے، ہر آدمی کے لیے نہیں. اگر ہر آدمی قرات کرے گا تو پھر امام کس کو قرات سنا رہا ہے؟ الحمدللہ امام بھی پڑھ رہا ہے، پیچھے سارے پڑھ رہے ہیں، تو امام تو قرآن پر عمل کیسے ہوگا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے غور سنو، خاموش رہو. وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب دیکھیں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے سننا ہے، اس کو سننا واجب ہے. تو یہ امام کے لیے ہے یا اور منفرد کے لیے ہے. وہی حدیث آگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تھے، تشریف فرما دے، ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا، نماز پڑھ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو. پھر گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا نہیں تمہاری نماز ہوئی. تیسری مرتبہ ایسا ہوا، اس نے عرض کیا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بوس فرمایا ہے، آپ مجھے بتا دیں میں کیسے نماز پڑھوں. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تکبیر کہو، پھر جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں آتا ہے وہ پڑھ لو. تو یہاں سے بھی لازمی ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے. یہاں بھی ایک مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے. سورہ فاتحہ کو ہم واجب کہتے ہیں. یہاں ہے کہ جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگے وہ تم پڑھو. پھر آپ اطمینان سے اپنے رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر آرام سے آپ نے سجدہ کرنا ہے، پھر ایک سجدہ کر کے تھوڑا بیٹھنا ہے اطمینان سے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اطمینان سے، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی پتہ چل گیا کہ اگر فرض ہوتا کہ سورہ فاتحہ فرض ہوتی تو آپ ضرور بتاتے، یا رفع الیدین فرض ہوتا تو آپ ضرور بتاتے کہ اس کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جو چیز فرض نہیں ہے اس کو فرض کر کے لوگوں کو بتانا یہ دین میں غلو ہے، یہ ہے دین کو بگاڑنا. جو چیز فرض نہیں ہے آپ لوگوں کو کہہ رہا کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں ایک بندہ آیا، اس نے تقریر کی، تو اس نے تقریر کے دوران کہہ دیا کہ حجر اسود کو چومنا لازمی ہے، جو حجر اسود کو نہیں چومے گا اس کا حج نہیں ہوگا. تو میں نے نے کہا ابھی تو محفل ہو رہی، بعد میں اسے کہا کہ حضور یہ حجر اسود کو چومنا فرض نہیں ہے، یہ تو آپ نے ایسی بات بتا دی. تو وہ تو بندہ جس کو پتہ لگ گیا وہ تو مر کے بھی حجر اسود کو چومے گا، وہ مر جائے گا بیچارہ. حج کے موقع پر کہاں چوما جا سکتا ہے، ویسے بھی چومنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو وہ کافی بحث کرنے لگا میرے سے. میں نے کہا یار آپ پڑھ لیا کرو، پڑھ کے پھر تقریر کرو، اس طرح لوگوں کو جو ہے نا یہ نہ بتائیں اس طرح. تو یہ باتیں ہے کہ جو فرض ہے اس کو فرض رکھنا ہے، جو واجب اس کو واجب رکھنا ہے، جو سنت اس کو سنت، جو مستحب اس حساب سے آپ نے اس کو رکھنا ہے.
اگلی بھی اسی طرح کہ پہلی 2 رکعتیں لمبی ہوں گی اور بعد میں جو ہے وہ کون سی ہوں گی؟ ہلکی ہوں گی۔ قرات آپ علیہ السلام ظہر کی نماز میں کون سی کرتے تھے؟ اب یہاں آگے آ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نمازوں میں قرات کیسے کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی میں آپ لمبی کرتے تھے 2 رکعتوں میں، پھر دوسری میں آپ ہلکی کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے بھی آگے تو صحابہ نے سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ نبی علیہ السلام قرات کر رہے؟ تو کیوں کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کی داڑھی کے ہلنے سے ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام قرات کرتے تھے، اور بعض اوقات کبھی کبھار آپ علیہ السلام 1-2 آیت پڑھ لیتے تھے۔ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں سنانے کے لیے وَيُسْمِعُ آیت احیان، کبھی آپ 1-2 آیت پڑھ لیتے تھے تاکہ پیچھے والوں کو پتہ چلے کہ یہ نبی علیہ السلام ظہر و عصر میں قرات کر رہے ہیں۔ مغرب میں بھی قرات کے سورہ مرسلات آپ علیہ السلام نے پڑھی ہے، یہ بھی آپ پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سورہ طور بھی آپ علیہ السلام نے مغرب میں پڑھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اذا السماء انشقت، یہ آپ علیہ السلام نے عشاء میں نماز پڑھی ہے۔ اذا السماء انشقت یہ آپ کو بتا، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز میں اس کے والتین والزیتون، یہ آپ علیہ السلام نے عشاء کی نماز میں پڑھی ہے۔ اور اسی طرح یہاں بھی اسی طرح کا ذکر ہے والتین والزیتون، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ہلکی آیتیں آپ علیہ السلام نے صورتیں پڑھی تاکہ جو ہے وہ مقتدیوں کے لیے آسانی ہو۔ فجر کی قرات جو ہے آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ مابین 60 المیا، 60 سے 100 آیتوں کے درمیان آپ علیہ السلام قرات فرماتے تھے، 60 سے 100 آیتیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی قرات ظاہر کیا ہی، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ اعراف کی قرات کی۔ اب سورہ اعراف تو مطلب کافی جو ہے نا وہ غالباً دوسرے نمبر پر یہ ہے، 24 اس کے رکوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 24 یہ تقریباً 1.25 سپارہ ہے، 1.25 سپارہ پڑھیں گے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو کی روانگی تھی نا وہ کمال کی تھی، مکمل الفاظ بھی اور روانگی بھی، ٹھیک ہے نا، اس لیے آپ علیہ السلام پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کہا کہ میں رات کو اتنی صورتیں پڑھ لے، تو فرمایا یہ کیا ہے بھائی، شعر اشعار کی طرح نہیں، قرآن پڑھو بڑے محبت اور پیار کے ساتھ، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ قرات کرنی ہے کہ ایک ایک لفظ نکھار نکھار کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا فجر کی نماز میں قرات کے بارے میں آتا ہے وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ جو آپ شعر پڑھتے ہیں نا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس شعر کا لنک اس حدیث سے بھی ہے، آپ غور کیجئے گا، اس شعر کا لنک اس حدیث سے وہ کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ فرشتے جن جب جاتے تھے نا آسمانوں کی طرف نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد، تو ان کو پھر وہاں سے اوپر مار پڑتی تھی، انگارے آتے تھے، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، ٹھیک ہے۔ تو وہ جن دوسرے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ ہم پر جو ہے نا انگارے برس رہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے تو ہم آسمانوں پہ جاتے تھے، آسمانوں کی خبریں سن کے آتے تھے، اب جب ہم جاتے ہیں تو اوپر سے انگارے برستے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ تو ان کے سردار نے کہا بھئی دیکھو دنیا میں کیا نیا کیا کچھ ہوا ہے، کیا رونما ہوا ہے۔ وہ گھومتے رہے مشارق اور مغارب کے، دیکھیں کیا ہوا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ پہلے یہ جو ہے نا یہ جن جو ہے نا وہ 7 آسمانوں کے سیروں بھی کرتے تھے، اور فرشتوں کی باتیں سن کے وہ آتے تھے، جن کے کنٹرول میں ہوتے تھے اس کو بتا دیتے تھے، اسے کاہن کہتے ہیں۔ بھائی میں نے فرشتے کی بات سنی ہے کہ فلاں جگہ فلاں کا رشتہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو کیونکہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یا فلاں کی اولاد ہوگی، تو وہ اپنے کاہن کو بتا دیتا، یا کاہنہ فیمیل کو وہ آ کے بتا دے کہ تمہیں بیٹا ہوگا، تو اس کی بلے بلے ہو جاتی تھی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، پھر آپ کو اٹھایا گیا، تو اس کے بعد چوتھے آسمان کے اوپر نہیں جا سکتے تھے یہ جن خبریں سننے کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو پھر آسمانوں کی طرف جانا ہی منع ہو گیا، انہیں انگارے پڑتے تھے۔ تو اب جب ان کو انگارے پڑے تو وہ کہنے لگے اب کیا کریں بھائی، دیکھو دنیا میں کیا جو ہے نا وہ تبدیلی رونما ہوئی ہے، پھرتے رہے۔ جب نبی علیہ السلام مکے میں پہنچے اور آپ علیہ السلام تہامہ پر وہاں آپ عکاظ کی بازار کی طرف آپ جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی آپ نے۔ وہاں سے ایک جنوں کا ایک ٹولے کا گزر ہوا، ڈھونڈتے رہے نا کہ دیکھے کیا ہوا، عرصہ ہو گیا، کھپ گئے۔
یعنی نبی علیہ السلام یہ عمر ہو گئی آپ علیہ السلام کی تقریباً 40 سال، تو آپ علیہ السلام کو اعلان نبوت، پھر اس کے بعد یہ عکاظ بازار میں 3-4 سال اس میں بھی لگ گئے، تو یہ گھومتے رہے۔ تو پھر جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے قرآن سنا تو وہ حیران ہو گئے، سننے لگے، ٹھیک ہے نا، قرآن پاک سن کے تو پھر وہ گئے اپنی قوم کی طرف۔ ان کو جا کے کہا کہ انا سمعنا قرآن، ہم نے قرآن سنا عجیب، جو ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہدی، جو لے جاتا ہے رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، ہم تو ایمان لے آئے اس پر، ہم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ باتیں انہوں نے کی، تو اللہ نے ان الفاظ کو قرآن پاک میں فرما کہ یہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے یہ کہا۔ سورہ جن جو ہے نا وہ اسی پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ کیا ہے، اب اگر آپ دیکھ لیں گے کہ جنوں کو آسمانوں کی طرف جانا کیا ہو گیا، جو ہے وہ منع کر دیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ابلیس کو بھی تکلیف ہوئی نا، پتہ نہیں کیوں، ہم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں تو انگارے پڑتے بھائی، ہمارے لیے خوشی تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے اوپر جاتے تھے، ان کی سیر ختم ہو گئی، ان کی پریشانی ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی خوشیاں نہیں تھی۔ تو پھر وہ دیکھتے رہے کہ کب جو ہے وہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا رونمائی ہوئی ہے، کیا تبدیلی ہوئی۔ تو پتہ چل گیا کہ یہ تبدیلی ہوئی کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہ جو ٹولہ تھا جس نے قرآن سنا تھا سارے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک واقعہ جو آپ نے بخاری میں پڑھا، اور حدیث نمبر کیا پڑھی آپ نے 773، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور ٹھیک ہے، اچھا، سورہ مومنون کا بھی ذکر ہے، وہ بھی آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور واقعہ ہے ایک صحابی کا، کہ وہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے نا تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی سورت ملاتے۔ ساتھیوں نے کہا بھائی سب سورہ اخلاص پڑھ لی تو دوسری سورت ملانے کی کیا ضرورت ہے، یا تو آپ سورہ اخلاص نہ پڑھیں یا دوسری سورت نہ ملائیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو سورہ اخلاص سے پیار بڑا ہے، لہٰذا میں تو نہیں چھوڑنے والا سورہ اخلاص، اگر آپ نے کوئی اور امام ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈ لو۔ انہوں نے کہا کہ یار اس کی قرات اچھی ہے، یہ ہم سے زیادہ عالم ہے، لہٰذا نبی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مسئلہ رکھیں گے۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، یہ قباء کا واقعہ ہے، مسجد قباء، تو ہفتے کے بعد آپ علیہ السلام مسجد قباء جاتے تھے، آج بھی آپ جائیں گے نا، ہفتے والے دن بڑا رش ہوتا ہے، تو مسجد قباء آپ علیہ السلام ہفتے والے دن جاتے تھے، سنت ہے تو ہمارے لیے۔ تو آپ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ہمارے ساتھی ہیں، تو یہ ہمیں امام صاحب ہیں ہمارے، لیکن یہ ہر صورت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، بھائی تمہیں کیا ہوا ہے، تم اپنے ساتھیوں کی بات کیوں نہیں مان رہے، کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے محبت ہی بڑی ہے، سورہ فاتحہ سے مجھے پیار ہی بڑا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ محبت تجھے جنت میں لے کے جائے گی۔ تو میں سورہ فاتحہ سے سورہ اخلاص سے محبت ہے نا، یہ محبت تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ تو نیک چیز سے محبت ہو تو وہ پھر ظاہر ہے قرآن جنت میں ہوگا تو یہ بھی جنت، اس لیے نیک لوگوں سے محبت انسان کو کیا کرے گی، جنت میں لے کے جائے گی۔ یہ آپ نے یہاں سے بھی آپ اس کو رزلٹ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی مزید آپ علیہ السلام نے صورتوں کے ذکر آیا، اچھا جی، ظہر میں بھی آپ علیہ السلام یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 774 ہے؟ جی جی اچھا، جی 774 جی۔ اچھا، ظہر کی نماز بھی یعنی آپ علیہ السلام مختصر نماز پڑھاتے تھے، یہ ہم جب آپ نے امام بننا ہے نا تو سورہ آگے آئے گا، حدیث مسلم میں بھی ہے کہ والشمس وضحاها، یہ آپ پڑھایا کریں، واللیل اذا یغشی، یہ آپ پڑھایا کریں، سبح اسم ربک الاعلی، یہ آپ لوگوں کو جب آپ نے نماز پڑھانی ہے مختصر آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ جی جی بھائی، السلام علیکم جی وعلیکم سر۔ السلام۔ ادھر ایک مسئلہ ادھر میں ہے کہ ظہر کی اپنا فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں کبھی بھول کے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں دیر ہاں اسے صاحب کچھ کہتے ہوتا ہے، کچھ کر نہیں ہوتا، اس میں کتنا نہیں معاملہ ہوتا، ہے؟ نہیں سورہ سجدہ نہیں ہوتا اس میں،
بھولے سے پڑ گیا تو سجدہ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جی شکریہ. ایسا ہاں. اچھا آگے کہ اونچی آواز سے آمین کہنا، اس میں بھی اختلاف ہے. آمین کہنے میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اونچی آواز سے کہنا ہے کہ دھیمی آواز سے کہنا ہے، اس میں فضیلت میں فضیلت کیا ہے، اونچی آواز سے کہ جو ہے وہ دھیمی آواز سے، ٹھیک ہے. امام عطا فرماتے آمین دعا ہے، اور دعا جو ہے نا وہ آمین دعا ہے، دعا کو آہستہ پڑھنا ہی بہتر ہوتا ہے. ابن زمیر اور اس کے پیچھے والے جو ہے نا مسجد میں آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہے. اچھا جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے جو ہے وہ موافق ہو گئی تو تمہارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اب فرشتوں کی آمین کی موافقت کیسے ہوگی؟ فرشتے آمین اونچی تو نہیں کہتے، وہ اتنی آواز میں آمین کہتے ہیں کہ وہ خود سن سکیں. تو موافقت تو تب ہوگی کہ فرشتوں کی آمین کی موافقت اگر تمہاری آمین ہو گئی تو تمہارے سابقہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ بخش دیے جائیں گے. اسی طرح اور بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آمین کہتے تھے، روایت میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم فضیلت ہی اس میں ہے، یعنی یہ افضلیت میں اختلاف ہے، آمین کہنے میں اختلاف نہیں ہے. یہ وہ مسائل نہیں ہے کہ جس کو بندہ جو ہے نا وہ اس حساب سے جو ہے نا لڑائی کا موقع بنا لے. بات کو اگر گہرائی تک سمجھا جائے تو بات آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو لڑائی کا محل بنایا جائے تو پھر تو لڑنے کے لیے جھگڑنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کو یہ سمجھنا چاہیے. جی عبد جی جی قریب السلام علیکم. یہ جو ابھی حدیث آپ نے سورہ فاتحہ والی پڑھی ہے نا، یہ مکتبہ شاملہ میں نہیں ہے. 774 حدیث جو پڑھی ہے نا، یہ جی سورہ اخلاص والی. اچھا ہاں میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس میں اسی سے دیکھ رہا ہوتا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. ہاں وہ ہوتا ہے کچھ اس میں نا الفاظ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، مسنگ بھی ہو جاتی ہے. ہاں یہ مسنگ ہی ہے میرا خیال ہے، ہاں کیونکہ 774 یہاں پہ بالکل دوسری حدیث ہے، باقی سب مل رہی ہیں. اچھا یہ ایک ہی مجھے نظر نہیں آئی اس میں. ہاں یہ ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا اس میں کبھی بیشی ہو. جی بھائی محی الدین سب کچھ کہہ رہے تھے. لیکن نمبر 774 ہی ہے آپ کے پاس نا. جی جی اچھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ہے نا وہ آہستہ آمین کہنے سے، ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام جو ہے نا دعا کی تو ہارون نے ان کی دعا پر آمین کہا، ٹھیک ہے. تو آمین میں اخفا بہتر ہوتا ہے کہ آہستہ آواز میں کیا کرنا، آمین کہنا، ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلتے ہیں پھر اس کی فضیلت کے آمین کی، ٹھیک ہے. وہی فضیلت آ گئی کہ تمہاری آمین اور فرشتوں کے آمین میں موافقت ہو گئی، ٹھیک ہے. فوافقت احداہم الاخری، ایک دوسرے سے موافقت ہو گئی تو تمہارے سابقہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح حدیث ہے، ٹھیک ہے. آگے ہے کہ جب آپ صف میں کیسے شامل ہوں گے. ایک صحابی تھے ابو بکرہ، تو وہ جو آئے تو دیکھا کہ نبی علیہ السلام رکوع میں ہے، وہ ایک صف پیچھے تھے، وہاں سے آپ رکوع میں کھڑے ہو گئے، رکوع میں چلے گئے اور چلتے چلتے آگے پھر رکوع میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا اللہ تیرے اس جو ہے نا حرص کو بڑھا ہے، لیکن اس طرح نہیں کرنا، صف میں آ کے پھر آپ نے اس میں رکوع میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہاں مسئلہ ہے کہ کیا رکوع میں شامل ہونے والا وہ رکعت پا لیتا ہے؟ تو ہاں رکوع میں شامل ہونے والا کیا ہے؟ رکعت پا لیتا ہے. اس پر کافی سارے دلائل ہیں ہمارے پاس، اور حدیث میں یہ کہ جو جس نے رکوع پا لی اس نے رکعت پا لی، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی دلیل آ گئی، جب آپ نے رکوع پا لیا تو آپ کی رکعت مل گئی، تو آپ نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں. پھر جو حضرات کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس نے جو اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں شامل ہو گیا ہے. جب رکوع میں شامل ہو گیا سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں، اس کی رکعت کیسے ہو گئی؟ جب وہ پھنس گئے اہل حدیث حضرات تو انہوں نے مسئلہ یہ نکال دیا کہ رکوع میں شامل ہونے کے ساتھ آپ کی رکعت شامل نہیں ہوگی،
یہ یہاں سے وہ پھنس گئے اور انہوں نے اس مسئلے کو غلط کر دیا. جی عرفان صاحب. اچھا مفتی صاحب، اس میں وہ جو آپ نے ابھی روایت جو پڑھی ہے جس کی آمین فرشتوں کے موافق ہوگی، تو یہ جی دوسرے مقام پر سیم اسی طرح کی جو بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً مسلم میں بھی ہے کہ رب جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ربنا ولاک الحمد، جس کا فرشتوں کے موافق ہو، تو سیم آگے یہ الفاظ ہیں. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آہستہ ہی کہنی چاہیے. ایسا ہی مفتی صاحب؟ جی 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 بالکل. آگے حدیث آ رہی ہے، اگلے صفحے پر ہی آ رہی ہے تقریباً. یہ بالکل یہ آپ جو فرما رہے ہیں نا. جی جی. اچھا رکوع. اچھا آگے باب اتمام تکبیر فی الرکوع. ٹھیک ہے جی. کہ رکوع کو جاتے ہوئے تو اچھی طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے، تکبیر کہنی ہے. ابر کہتے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو ہر اٹھتے بیٹھتے یعنی کھڑے ہوتے تو وہ تکبیر کہتے تھے. ٹھیک ہے. شاید اس زمانے میں کچھ تکبیریں چھوڑ دی گئی تھی جس وجہ سے ان احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہر یعنی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، رکوع کو جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تکبیر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. حضرت مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی اور عمران بن حسین، ہم دونوں نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی. تو انہوں نے جب سجدہ کیا تکبیر کہی، جب سر اٹھایا تکبیر کہی، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوئے تکبیر کہی. ٹھیک ہے. جب انہوں نے نماز مکمل کی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس بندے نے مجھے نبی علیہ السلام کی نماز یاد کرا دی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی رکوع کو جاتے ہوئے، سجدے کو جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ علیہ السلام تکبیرات کہتے تھے. تو انہوں نے مجھے نبی علیہ السلام کی نماز یاد کرا دی. ٹھیک ہے جی. تو یہ تکبیرات کے ہمارا الحمدللہ اسی طرح عمل ہے، تکبیرات پہ اٹھنا بیٹھنا سارا. ٹھیک ہے. اچھا آگے بھی اسی طرح ہے. اچھا آگے یہاں ہے کچھ ہے ربنا لک الحمد سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد. تینوں آپ کہہ سکتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ کے اکیلے پڑھ رہے ہیں، اور اب جب امام کے پیچھے ربنا لک الحمد اللہم ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. وہ آگے ربنا ولک الحمد بھی آ سکتے ہیں، اللہم بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان میں سے کوئی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے کہ آپ جب آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو آپ ہاتھ یعنی بچھا کے نہیں جائیں گے. نہیں، یہاں کچھ اور معاملہ ہے. یہ معاملہ ہے کہ جب رکوع کو جاتے ہیں نا، رکوع کو تو ہم کیا کرتے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو پہلے تو رکوع کو جب جاتے تھے نا، دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے. ایک صحابی کے بیٹے تھے، انہوں نے ایسا ہی کیا، گھٹنوں کے درمیان میں رکھے انہوں نے. تو صحابی نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا پہلے ہم کرتے تھے اس طرح. ٹھیک ہے، ہم اس طرح کرتے تھے، پنہا نہیں. پھر مجھے وہ کہتے ہیں مجھے میرے والد صاحب نے منع کیا. صحابی کے بیٹا کہتے کننا نفعلو، صحابی یعنی میرے والد صاحب جو صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کرتے تھے، پھر ہمیں منع کیا گیا، پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں پر رکھیں. عبداللہ بن مسعود کے بارے میں بھی اس طرح آتا ہے. ان کے پاس شاگرد گئے تو ان کو آپ نے فرمایا کہ نماز میں آپ نے ہاتھ جو ہے نا گھٹنوں پر نہیں رکھنے، گھٹنوں کے درمیان میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ صحابی بتا رہے ہیں کہ یہ چیز منسوخ ہوگی، شاید ان تک یہ بات نہیں پہنچی حضرت عبداللہ بن مسعود تک. وہ مسلم حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے ہیں. آگے جس نے رکوع صحیح نہیں کیا اچھی طرح سے، رکوع بھی صحیح کرنا ہے. اب سجدہ میں حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو صحیح رکوع نہیں کرتا تھا، سجدہ صحیح نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا جی تو آپ نے نماز پڑھی نہیں. اگر اسی طرح آپ پڑھتے رہے اور مر بھی گئے نا تو آپ نے فطرت کے علاوہ مرے ہیں. جو آپ علیہ السلام کو اللہ نے دین دے کے بھیجا ہے نا، فطرت والا، اس کے علاوہ آپ مریں گے. آپ کا نہ رکوع صحیح ہے نہ آپ کا سجدہ صحیح ہے. تو ہمارے پٹھان بھائی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بیچارے اکثر رکوع اور سجود میں بہت کمی کرتے، بس رکوع کیا اور وہیں سے بھی سجدے کو چلے گئے. تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں. آگے ہے کہ جب آپ رکوع کو جانا ہے اپنے
پیٹھ بالکل سیدھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اعتدال اطمینان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا، رکوع کرنا۔ آپ علیہ السلام سجدہ برابر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، رکوع برابر ہوتے تھے، بیٹھ میں بیٹھنا وہ برابر ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر وہی واقعہ حضرت ابو ہریرہ کے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے اسے کہا کہ بھی اطمینان سے رکوع کرنا ہے، اطمینان سے کیا کرنا ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رکوع میں دعا آپ نے پڑھنا کیا ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع اور سجود میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھنا کیا ہے، منع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا وہ جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، جو آپ علیہ السلام سمی اللہ لمن حمدہ کہتے تو کہتے اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو امام اگر سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو امام بھی ربنا ولک الحمد کہہ سکتا ہے، مقتدی تو کہیں گے، ٹھیک ہے، امام بھی کہہ سکتا ہے۔ اب وہ جو بھائی ابھی بتا رہے تھے اس کی فضیلت وہی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام بات ہے، جب امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، فإنه من وافق قوله قول ملائکت، اگر اس کا فرشتوں کا قول موافقت آ گئی، دونوں کی برابر ہو گئے تو اس کے صاحب کا گناہ بخش دی جائیں گے۔ یعنی موافقت کیسے ہوگی، فرشتے بھی آسان آہستہ کہتے ہیں اور یہ بھی کیا کہتا ہے، آہستہ کہتا ہے، تو یہ موافقت آ گئی تو صاحب کا گناہ کیا ہو جائیں گے، بخش دی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اس سے بھی دلیل ہو گئی کہ اس سے کیا ہے کہ آپ نے آہستہ آواز میں ربنا ولک الحمد کہنا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو وہاں بھی ایسا ہی ہے، آمین بھی کیا کہنا ہے، آہستہ کہنا ہے۔ آگے کچھ حدیث ہیں قنوت کے بارے میں، ٹھیک ہے، قنوت نازلہ اس کو بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام 1 مہینے تک آپ نے قنوت پڑھی، جب صحابہ کو شہید کیا گیا آپ علیہ السلام کے، کچھ کو جو ہے نا قیدی کر لیا گیا، تو آپ نے اللہ سے ان کی نجات کے لیے دعا مانگی اور ان کفار کی ہلاکت کے لیے دعا مانگی، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ کب پڑھتے تھے آپ علیہ السلام؟ جب نماز میں رکوع سے اٹھتے تھے آخر رکعت میں، تو پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام اس کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے تھے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، ٹھیک ہے، ان قبیلوں کو برباد کر دے۔ وہ آگے پھر ان قبیلوں کے اور ان کے سارے ذکر آئے گا، ٹھیک ہے۔ شروع میں آپ نے زہر میں بھی پڑھا، عصر میں بھی، مغرب میں، زیادہ تر آپ علیہ السلام عشاء میں، اور پھر آگے حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پھر اس کو چھوڑ دیا قنوت نازلہ کو، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا یہی دلیل ہے کہ بعد میں آپ نے 30 دن آپ نے کیا، ٹھیک ہے، بعد میں اس کو چھوڑ دیا۔ تو ہاں آج بھی جو شوافے ہیں میرے خیال میں مکہ مدینے میں دیگر جگہوں پر وہ پڑھتے رہتے ہیں، خاص طور پر جنگوں کے موسم میں تو پڑھتے ہیں، لیکن شوافے ہر روز فجر کی غالباً یہ بتائیں گے عبدالرفیق خان صاحب کہ وہاں میرے خیال میں فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے ادھر بھی کہ ہیں عبدالرفیق خان صاحب پڑھتے ہیں آپ کے ہاں؟ نہیں، اچھا، ہاں یہاں پہ میں نے کسی کو پڑھتے نہیں دیکھی ہاں کچھ قنوت، جی، لیکن بعض دفعہ یعنی کافی پرانی بات ہے، جب کبھی یعنی جنگ ونگ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی جب کرتے ہیں، ہاں لیکن جب ویسے کامن نہیں ہے، کامن ابھی نہیں، کامن نہیں۔ جی، کچھ علاقے ہیں جہاں ان کی روٹین ہے کہ وہ فجر پڑھ کے نا فجر کی آخر رکعت میں کیا کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی اسی طرح ربنا ولک الحمد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، جب آپ علیہ السلام رکوع کے لیے جاتے ہیں اور اس سے تکبیریں کہتے ہیں اور آپ علیہ السلام یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد، یہ الفاظ تو اس لیے وہ جو میں نے شروع میں بات کی نا کہ محدثین نے پھر کیا کیا، ان تمام الفاظ کو دیکھا، ایک لفظ آپ کو دے دیا، جملہ دے دیا کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، سمی اللہ لمن حمدہ پڑھنا ہے بس، مطلب دوسرے منع نہیں ہے، لیکن آسانی کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بہنوں اور بچوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ نماز اگر انہوں نے سیکھنی ہے تو یہ سیکھ لیں، باقی آگے جو پڑھے گا جتنا دعائیں ہیں جتنی پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ علیہ السلام ربنا ولک الحمد، اور پھر آپ دعا کرتے تھے اور ان کے نام لیتے تھے، اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیہ، ان کو دھوکے سے لوگوں نے قید کر لیا تھا، اور جو کمزور ہے ان کو، اور پھر مضر کے قبیلوں کو یہ اللہ پکڑ لے، ٹھیک ہے، اور ان پر یوسف علیہ السلام کے سالوں کی طرح سال ڈال دے، جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا تو ان کو قحط سے مبتلا کر دے، اسے کہتے ہیں دعائے ضرر کہتے ہیں یا قنوت نازلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ایران اور جنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی یہی تھا، پھر کافی مسلمانوں نے پڑھا کہ بھئی برباد کر دیا امریکہ کو۔ اچھا،
آگے انما جل امام یتم بھی، امام ٹھیک اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتدا کرو، جب وہ تکبیر کرے تم بھی تکبیر کرو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سر اٹھائے تم بھی سر اٹھاؤ، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہ تم ربنا ولک الحمد کہو، ٹھیک ہے، جب وہ سجدہ کرے تم بھی کیا کرو، سجدہ کرو۔ عام یہ کہ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم کیا کہو، ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا حدیث نمبر 805۔ کل انشاءاللہ آگے اللہ نے چاہا تو ہم آگے سے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ دعا کرتے ہیں اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا